السلام علیکم۔ پروگرام تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں صحافت کے بڑے نام ایاز امیر صاحب، ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب اور خاور گھومن۔ ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان نے بار بار امن کا پیغام دیا، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ آیا۔ اب مسلسل کنی کترانے کے بعد مودی کا لہجہ بدلا سا ہے اور مودی سرکار پاکستان کا بیانیہ دہرا رہے ہیں۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے مودی نے پاکستانیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پیغام میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ برصغیر کے عوام مل کر امن اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ اپنے پیغام میں مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی اور جارحیت سے پاک ماحول کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نریندر مودی کا مزاج بدل گیا ہے یا بیانیہ بدل گیا ہے؟ ایاز امیر صاحب، کیا مقاصد لگتے ہیں اس مقصد؟ کچھ بھی نہیں بدلا جی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج وہ تھا 23 مارچ، تو انہوں نے بھیج دیا، ٹویٹ کر دیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جواب میں ٹویٹ کر دیا، پر حالات جو ہیں بالکل ایسے ہیں۔ یہ جو کشیدگی ہوئی تھی، یہ تو ایک انسیڈنٹ، ایک خاص انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا تھا، لیکن کشیدگی کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور وہ دائرہ اس لیے ہے کہ دونوں اطراف سے آپ ایک پہ الزام نہیں کر سکتے۔ 47 سے لے کے آج تک آپ کیا کہیں، شعور کی یا عقل کی کمی رہی ہے، اور ہم خواہ جو ہے وہ یہ تعلقات خراب کرتے رہے ہیں۔ جو آج قرارداد پاکستان کا دن ہے، یوم پاکستان کا وہ دن ہے، قائد اعظم جو چاہتے تھے جس قسم کے تعلقات ہندوستان اور پاکستان کی، وہ تو انہوں نے بڑا برملا کھلا کہا تھا کہ ایسے نارمل تعلقات ہوتے ہیں، اور 47 کے بعد کئی سال تک آج کی نسبت بہت بہتر تعلقات تھے۔ دیکھیں نا، آپ اندازہ لگائیے کہ پارٹیشن میں خون ریزی ہوتی ہے پنجاب میں، اتنی وہ جو ہے اتنی بڑی مائیگریشن کہیں نہیں ہوئی، اتنی قتل و غارت ہوئی، لیکن پھر بھی آج کے نسبت سے تعلقات جو ہیں وہ تقریباً معمول کے نزدیک تھے، لیکن خراب وہ ہوتے گئے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ دشمن ملک پوری دنیا میں کوئی ملک دوسرے کو دشمن ملک نہیں کہتا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، ہندوستان ہمیں دشمن نہیں کہتا۔ ان کے میڈیا یا جو سوشل سرکلز ہے اس میں کہتے ہیں کہ گڑبڑ کا پیچھے جو ہے پاکستان ہے، لیکن ہم تو برملا آفیشیل لیول پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک ہے۔ یہ جو آپ کو کولڈ وار میں روس اور امریکہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مخاطب نہیں تھے ہوتے کہ ہمارا دشمن ملک ہے۔ ریگن نے ضرور کہا تھا یہ ایول ایمپائر ہے رشیا کے بارے میں، سوویت یونین کے بارے میں، لیکن یہ جو ہم القابات دیتے ہیں ایسے نہیں۔ اب اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے، نریندر مودی رہے یا نہ رہے، اور پتہ نہیں الیکشن میں ان کا کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن جس قسم کی قیادت پاکستان میں ہے، اس سے توقع کی جا سکتی ہے عمران خان سے خاص طور پہ کہ یہ بہتری کی طرف قدم اٹھائیں۔ اس کا جواب وہاں سے مثبت ملتا ہے یا نہیں، یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ۔ لیکن عمران خان کی طرف سے پازیٹیو جیسچر گیا ہے ہمیشہ۔ ہارون صاحب، اس پیغام کو رسمی ہی سمجھا جائے، اور جو رد عمل دیا ہے عمران خان نے، کیا وہ بھی رسمی سمجھا جائے یا اس سے کچھ زیادہ؟ میرے خیال ہے رسمی ہے، اس لیے کہ ان کا ٹیلی ویژن پچھلے 3-4 ہفتے سے جس طرح کی چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ دشمن ملک قرار دینے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تو ایک ایول امپائر تو بہت ہی شاید اس کا مقابلہ نرم اصطلاح ہوگی کہ یہ پاکستانی سارے دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے اپنی آبادی کو اس طرح ایجوکیٹ کیا ہے۔ مجھے BBC کا ایک پروگرام یاد ہے 20 سال پہلے کا، ظاہر ہے اس میں انگریزی پڑھے لکھے نسبتاً اعلیٰ سطح کے لوگ تھے تعلیمی اعتبار سے، ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے، تو ان کی 2/3 سے زیادہ لوگوں نے کہا ضرور کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنی آبادی کو بھڑکا لیتے ہیں، پاکستان میں کوئی نہیں کہے گا یہ بات، پاکستان میں ایسے احمق کافی پائے جاتے تھے، اب ان کی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، ہم حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں پہلے کی نسبت۔ جذباتیت تو اب بھی ہے، اس کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، لیکن دیکھیے تعلقات کی خرابی میں کون ذمہ دار ہے؟ بنیادی طور پر ہم کشمیر کی حمایت کرتے ہیں، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آج رائے شماری کرائی جائے تو 80-90% لوگ حمایت کریں گے۔ وہ بلوچستان میں تقریب کاری کرتے ہیں، بلوچستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قبائلی پٹی میں کرتے ہیں، جس کی سرحدیں اس سے نہیں ملتی، کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتے ہیں نریندر مودی صاحب
کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو الگ کیا، اعلانیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ملک کو بھی اسی طرح توڑنے کی کوشش. جب وہ اس پہ داد چاہتے ہیں تو ظاہر ہے بلوچستان، اور وہ کہتے بھی ہیں، اجیت دوول کہتا ہے. اور یہ نیٹ ورک انہوں نے کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کراچی میں جو قتل و غارت ہوئی ہے، 15-20 ہزار بے گناہ انسان قتل ہوئے، اس کا ذمہ دار بھارت ہے. الطاف حسین اگر اس کا ذمہ دار ہے تو الطاف حسین کس کا مہرہ ہے؟ یا ان کا ہے یا ہماری. رہی یہ بات کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، تو بالکل بہتر ہی ہونی چاہیے. امن سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے، اور عمران خان اس کے لیے بہترین آدمی ہے. لیکن تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو خاموش ہونا چاہیے، سرد مہری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں. اس لیے کہ اب بھی وہ کہہ رہے ہیں، کرشنا میمن نے کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اجیت دوول نے کہا کوورٹ آپریشن کرنے چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کراچی کا آپریشن انہوں نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں، اور یہی ان کے نظریہ ساز ہیں. اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا جسٹس تقی عثمانی کو، آج لوگ پوچھ رہے تھے جسٹس کیوں لکھا؟ بھائی وہ جج تھے، وہ اس مرتبے کے آدمی ہیں، تو نتیجے میں کیا ہوتا؟ دوسرے مقتول پہ خدا نخواستہ حملے ہو سکتے تھے. وہ پھر جوابی حملے کرتے، پھر کاواریت پھیلانا تھی، اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا مقصود تھا. امن ہونا چاہیے، لیکن امن خوف کے توازن سے ہوتا ہے. تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک آدمی آگے بڑھے اور دوسرا نہ بڑھے تو امن نہیں ہو سکتا. امن کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، لیکن اپنی تیاری پوری ہونی چاہیے. ہماری تیاری پوری نہ ہوتی تو اس وقت وہ ہماری معیشت بھی برباد کر دیتے، اور ہماری ساری پاپولیشن بھی ڈپریشن میں چلی ٹھیک ہے، اور ہماری تیاری پوری ہے. سلمان صاحب، اگر مودی کا طرز سیاست دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف جب بھی زہر اگلا تو کھلم کھلا. آج جب گل افشانی کی جا رہی ہے تو وہ پس پردہ کیوں؟ دیکھیں مریم، پہلے تو ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ مودی صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا. انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کو میسج دیا ہے، اور یہ انکشاف پاکستانی پرائم منسٹر نے کیا، عمران خان صاحب نے، کہ ان کا میسج آیا ہے. اس کا مطلب ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ یوم پاکستان پہ وہ جو جذبہ خیرسگالی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بھی چوری چھپے کر رہے ہیں. وہ جو مس کال ماری ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ پچھلے جب سے وہ انہوں نے بالا کوٹ والا واقعہ کیا ہے، مسلسل ایک بات کہہ رہے تھے کہ ان پہ انتخابی بخار سوار ہے، اور انتخابی بخار کی وجہ سے وہ وہاں پر ایک صورتحال انتہا پسندانہ، شدت پسندانہ طاری کر کے وہ اپنا ووٹ بینک کو یکسو کرنا چاہتے تھے. اور یہ مس کال بتا رہی ہے کہ ان پاکستان کا موقف، پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کا موقف اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کا موقف 100% درست تھا. اب آ جائے کہ جی ان کا طرز عمل کیا، وہ طرز عمل تبدیل کریں گے. کل جب وہ مس کال ماری ہے، آپ کو پتہ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ پاکستانی ہائی کمیشن پہ جو یوم پاکستان کی تقریب تھی، وہاں پر انہوں نے ہراسمنٹ پھیلائی جو وہاں کے لوگ تھے، اور ان کا خارجہ آفس کا ترجمان پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ پاکستان کی تقریب کا بائیکاٹ کیا جائے. جی بالکل، ہائی کمیشن کے باہر انہوں نے ایک تماشا لگایا ہے. جو لوگ وہاں پر آئے ہیں وہ ہراسمنٹ کی، ان کی پکڑ دکڑ کی، اور خود بھارتی میڈیا نے کہا کہ ایک شخص کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے. لہٰذا جو بات ابھی ہارون صاحب نے کی ہے بات درست ہے. آپ مودی سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ نیچر کی ناٹ بی چینج، کہ اس کی ساری سیاست کا محور ہی پاکستان دشمنی ہے، مسلم دشمنی ہے. اور اب اس نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر جو بیرونی محاذ گرم ہوا ہے، ایک تاثر تو بڑا کھل کے سامنے آیا کہ مودی صاحب انتہا پسند ہیں اور شدت پسند ہیں، اور لیڈرشپ دنیا کے ملکوں کی کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی. پارٹیز ہوتی ہیں، گروہ ہوتے ہیں، اور کبھی جب لیڈرشپ ہوتی اس کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ تاثر بہرحال قائم ہوا ہے کہ وہ انتہا پسند ہیں، وہ شدت پسند ہیں، اور پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک ریزنیبل ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے. انہوں نے دنیا کے سامنے کہا ہے کہ آئیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں 3 بڑی پاورز ہیں، امریکہ، چین اور روس، تینوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے ایشوز ہیں آپ بیٹھ کے حل کر لیں. پاکستان تو یہاں تک کہتا ہے کہ جی آپ ثالثی کروا دیں، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیشہ مذاکرات سے وہ دوڑتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہوتا. بھائی ہمارا سیاسی کیس بڑا کلیئر ہے کشمیر پہ، اور یہ کشمیر پہ یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے کوئی پاکستان کے کہنے پہ نہیں ہو رہی. یہ ریزولیشنز ہیں یو این کی، اور ان یو این کی ریزولیشنز کو بنیاد بنا کر وہ خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور وہاں پر بغاوت کا منظر اس لیے ہے کہ آپ نے ریاستی
دہشت گردی کا بدترین استعمال کیا ہے، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ان کی اس تحریک پہ، اس جدوجہد پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ کشمیر کے حال تک یہی صورتحال وہاں پر تاری رہے گی۔ ٹھیک ہے خاور، آپ کی جانب آؤں گی، آپ کے خیال میں مودی کا یہ پیغام نیک نیتی پر مبنی ہے یا انتخابی ڈھکوسلا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نہ یہ نیک نیتی ہے نہ انتخابی ڈھوسلہ ہے، یہ بیسیکلی ایک جو رسماً کارروائی ہوتی ہے 23 مارچ کے اوپر جب ان کا بھی پبلک ڈے ہوتا ہے تو ہماری طرف سے بھی ایک میسج چلا جاتا ہے، جس طرح آپ عید کے اوپر میسج دے دیتے ہیں، ہم ہولی کے اوپر دے دیتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ میرے خیال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں مستقبل کے اندر یا نہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی پازیٹیو ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 5-10 سال کے اندر کچھ نہ کچھ اس آؤٹ کم نکلے گا۔ ایک تو یہ کہ انڈیا جو ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کے اندر جو 6-7 لاکھ وہاں پہ انہوں نے اپنی فوج بٹھائی ہوئی ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے وہاں پہ، ہوم گراؤنڈ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کے سامنے۔ اب تمام انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کہہ رہا ہے، انڈیا کے اندر بھی یہ احساس جو ہے وہاں پہ جو اہل عقل اور اہل دانش لوگ ہیں وہ اب یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ دوسرا جو ایک ویریبل ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ کلیدی کردار ادا کرے گا، وہ ہے جو 5 بڑے ہیں دنیا کے، اس میں سے دیکھیں ہمیشہ پہلے رشیا انڈیا کی سپورٹ کرتا رہا، کوئی بھی ایشو تھا اس پہ ویٹو کرتا تھا۔ آج کل ہمارے علاقے میں جو ایک اسٹریٹجک الائے ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر امریکہ کا، وہ ہے بھارت۔ تو کل کلاں کو جب چیزیں ڈیولپ آگے جائیں گی، افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا، افغانستان میں ظاہر بات ہے امریکہ کو ہماری وہاں پہ ضرورت ہے، تو ہم بھی کچھ اس طرح کی بارگین کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے افغانستان کے اندر آپ کو پیس چاہیے تو ہمیں کشمیر کے اندر پیس چاہیے۔ لہٰذا وہ ایک سیکورٹی کونسل کے اندر جو ریزولوشن پڑی ہوئی ہے وہ اگر 5 بڑے اس کو ٹیک اپ کریں گے، وہاں پہ کوئی اس کے اوپر کوئی گفت و شنید ہو تو معاملات حل طلبی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگین اٹ ڈیپینڈز۔ اور باقی ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا مریم، دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو انٹرسٹ کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ اب اس خطے کے اندر جو انٹرسٹ ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے چائنا کے ساتھ۔ اب چائنا، امریکنز کہہ رہے ہیں پبلکلی کہ سب سے زیادہ خطرہ ان کی اکانومی کو اور ادروائز بھی اسٹریٹجیکلی دفاعی طور پر دنیا کے اندر ان کو چائنا سے ہے، لہٰذا یہ ابھی آگے چلے گی تھوڑی سی یہ ٹسل۔ اگین یہ معاملات حل ہونے اور میرے خیال میں ٹیبل پہ ہی حل ہوں گے، جنگ نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور باقی جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں مئی کے اندر، اس کے بعد کچھ چیزیں آگے کی طرف چلیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ واضح ہوگا۔ ایاز میں صاحب، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مودی نے عمران خان کا بیانیہ ہی انہیں سنا دیا، جو کی بات عمران خان کر رہے تھے، اب مودی نے بھی اپنے پیغام میں وہی جیسچر دیا، لیکن ایک طرف سفارتی عملے کا بائیکاٹ جاری ہے، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے اور مودی صاحب جو ہیں وہ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، اس دوگلے پن کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک رسمی ایک پیغام ہے، لیکن اس میں اگر بیچ میں دیکھا جائے، انہوں نے کہا کہ ہم امن وغیرہ چاہتے ہیں اور ایسے تعلقات ہوں جو ٹیرر اور وائلنس سے خالی ہوں، ایسا ماحول پیدا کیا جائے۔ وہ جو الزام ہمارے پاکستان پہ وہ لگاتے ہیں ٹیرر اور وائلنس کا، وہ کہتے ہیں ان کا موقف کشمیر پہ بالکل مختلف ہے، وہ آپ رہنے دیں۔ لیکن اگر یہ کوئی سمجھے، ہم مطلب کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جو جیوگرافیکل سٹیٹس ہے کشمیر کا وہ چینج ہو جائے گا؟ ہم نے جتنا زور وہاں لگانا تھا وہاں ہم ماضی میں لگا چکے، اس میں ہم ناکام رہے، اور جو شملہ معاہدہ ہے وہ ہمیں پھر سے تھوڑا پڑھ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا اس میں کمٹ کیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے ناردرن آئرلینڈ کا مسئلہ کیسے ہوا؟ کشمیر کا ایک ہی حل ہے کہ بارڈر جو ہے لائن آف کنٹرول وہ ایک سافٹ لائن آف کنٹرول بن جائے، آنا جانا وہاں پہ جو ہے آسانی ہو جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ وہاں انڈیا جو ہے اس انڈیجنس اپرائزنگ کو کرش کر دیں گے، یا ہم سمجھیں کہ وہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ وہ 5 یا 7 لاکھ فوج جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی کشمیر چھوڑنے کی، تو یہ ہمیں میرے خیال اس خوابوں کی سرزمین سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارے مسئلے ہندوستان کے ساتھ 3 ہیں، سیاچن، جیلم اور چناب کے پانیوں کا اور کشمیر کا۔ کشمیر کا میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے، سیاچن سن 84 تک خالی پڑا ہوا تھا، ہم نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم جا کے اس پہ وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج دیں گے، انہوں نے پہل کر دی، اب اس سے غلطی کس کی ہے؟ جہاں پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے ایکسپرٹس، ہمیں پانی پہ ایکسپرٹس پیدا کرنے چاہیے تھے۔ جیلم پہ
नीलम जेलम प्लांट जो है कब से बन रहा है? हिंदुस्तान ने पहल करके किशन गंगा बना के इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जो वो राइट्स ले सकते थे वो हमसे पहले वो ले गए हैं। तो जहां हमने नालायकी, जहां पे हमें जहानत और काबिलियत दिखानी चाहिए, वहां पे हम नाराबाजी से काम लेते। ठीक। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। अमन की तरफ हिंदुस्तान इंतहा पसंदी की जद में है। उनका बिल्कुल ये ठीक है कि टारगेट मुसलमान हैं, पाकिस्तान है, वो उसका वो समझते हैं, पर यहाँ भी जो हमारी तारीख रही है इंतहा पसंदी को हमने भी कम नहीं की। तो ये जो है कि हम हमेशा रीजनेबल रहें, ऐसी बात कोई नहीं है। अब जो है अमन के बगैर कोई और जो है मेरा ख्याल है कोई फ़ायदेमंद बात नहीं। ये कहना कि और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो है, जो मौजूदा सूरत हाल वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर हमने तरक्की करनी है तो ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है पहाड़ों से लेके समुंदर तक, ये एक अनोखा बॉर्डर है, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का है या पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। तरक्की करनी है तो इसमें थोड़ी कमी लानी। ठीक है, अमन लाजिम और मलजूम है खित्ते की तरक्की के लिए। हारून साहब, आपके जानिब आऊँगी। मोदी हुकूमत के इख्तियारात अब इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, अगर मोदी सरकार आ जाती है इलेक्शन के बाद भी, तब भी लहजा यही रहेगा मोदी का? देखिए, मुमकिन है उसमें कुछ तब्दीली आए, इसलिए कि इस वक्त तो उसकी सियासी ज़रूरत भी है। इंतहा पसंद वोट, फिर उसकी ज़रूरत जब हुकूमत बन जाती है तो आम आदमी का किरदार कम हो जाता है, वोटर का किरदार कम हो जाता है, फ़ाल तबकात का किरदार होता है। लेकिन भारत के फ़ाल तबकात को भी काफ़ी मुतासर कर चुका है मीडिया। वो उनका जो इज्तिमाई मिजाज है उसका मज़हर उसका मीडिया है, और वो इतनी आग बरसाता है, इतनी, अगर आप इंडियन मीडिया सुने तो आप हैरत ज़दा रह जाते हैं। कोई पागल हैं, कोई दीवाने हैं, इन्हें क्या हो गया? यानी यहाँ तो खुल कर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, वहाँ तो लोग चीख रहे होते हैं। और पाकिस्तान आर्मी उनका टारगेट है, उसके खिलाफ वो नफरत फैलाते हैं। यहाँ जब ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो यहाँ उनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखने वाले लोग मुतहर्रक हो जाते हैं, वो दौरे करने लगते हैं। और अजीब गरीब, कराची में बड़ी पेनिट्रेशन है, लाहौर के बहुत से ख़ानदानों में पेनिट्रेशन है। ये कैसे मान लिया जाए कि वो अमन चाहते हैं? अगर वो अमन चाहते हैं कि सब, ये अल्ताफ़ हुसैन किस लिए वो करते रहे? ये अमन की ख्वाहिश थी, यानी आम इंसानों को कत्ल करना और बेगुनाह बिल्कुल ही धमाके करने, और हर रोज़ दर्जनों कितने कातिल। उन्होंने क्या MQM के टेररिस्ट ट्रेंड नहीं किए पूना से मुंबई तक फैले हुए कैंपों में? वो किस लिए उन हज़ारों आदमियों को ट्रेंड कर रहे थे? ये कोई जो ज़रा भी अमन की ख्वाहिश किसी के अंदर हो, वो हमने तो इंडियन शहरियों को यहाँ ट्रेंड नहीं किया। यहाँ थे इंतहा पसंद, अब भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे इंतहा पसंद मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आ सकते। पाकिस्तानी अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। यानी उनकी इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया को अपना रवैया बदलना होगा। बाकी देखिए, अगर हम मौजू हिकमत अमली बनाते हैं, हमारी सवारतकारी अच्छी हो, हमने ये GHQ को सौंपी हुई है, जो बड़ी हमकाना बात है, फॉरेन ऑफिस पे एतमाद किया जाए, बड़े बड़े लायक लोग हैं, दुनिया में उन्हें बेनकाब किया जाए, दुनिया का प्रेशर उन पे आएगा, आलमी रायमा का, मीडिया में वो एक्सपोज होंगे, तब उनका रवैया बदलेगा। हमें ठीक है, बहुत सी चीज़ों में अपने आप का मंड करने की ज़रूरत है, लेकिन मोदी जो है, इसके होते हुए अमन का क्या सवाल है? 2000 आदमियों को उसने कत्ल करा दिया, वहाँ का जो लोकल एमएनए था उसे कत्ल करा दिया, और पुलिस चढ़ दौड़ी। यानी वो इतने हौलनाक मनाजर हैं कि उसे बयान करते हुए भी आदमी मोदी के होते हुए, मोदी उस जो बदतरीन वहाँ इंतहा पसंदी, उसका मतलब है क्या पाकिस्तान में इस तरह का कोई आदमी कभी इक़्तिदार में आ सकता है? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, यानी इस पैगाम को रस्मी तौर पर ही देखा जाए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हमें ब्रेक पर जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही थी मोदी के पैगाम की, जो उन्होंने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से भेजा है। सलमान गनी साहब, आपके जानिब आऊंगी। मोदी के पैगाम का मुखातिब कौन है?
دیکھیں میں تو جو بات کہہ دی ہے کہ جس شخص کی اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ اس نے ٹویٹ نہیں کیا یا اس نے ٹی وی کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے پیغام نہیں دیا، اس نے میسج کیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے بتایا، پاکستان کے پرائم منسٹر کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے۔ دیکھیں ابھی یہاں پر جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہم شاید پانی کے ہمارے پاس ماہر نہیں ہیں یا خارجہ آفس کے اندر ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ایشوز پہ یکسوئی کبھی نہیں رہی کہ ہم ایک طرف کہتے تھے کہ جی کشمیر ہمارے لیے کور ایشو ہے، اور ہر آنے والا پرائم منسٹر وہ بھارت سے تعلقات کے لیے مذاکرات کے لیے مرا جاتا ہے۔ مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، بے نظیر اور عمران خان صاحب میں یہ چیز تو مشترک رہی کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی ہم انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ ابھی جو بات کی گئی ہے، دیکھیں امن بہت بڑی ہماری کمزوری ہونا چاہیے، اور امن ہوگا تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مودی کے معاملات پہ الجھنے کی بجائے یہ مودی خود ہندوستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں آپ یاد کریں کہ جب یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو کون لوگ ان کو لے کے آئے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انڈیا کو وہ اقتصادی پاور بنا دیں گے۔ آج انڈیا کی تصویر کوئی اچھی نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو اقتصادی طور پہ مضبوط بنا دیں تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا، دو طرفہ ایشوز بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ جو سیاچین کا ذکر کر رہے ہیں یاد امی صاحب، وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ بعض آپ سیاچین بتا رہے ہیں، وہ کارگل کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، لہٰذا کمزوری ہمارے اندر موجود رہی ہے، ہم اندر سے کمزور رہے ہیں، اور بات یہ کہ جو ہمیں کمزور سمجھ کے آیا نا اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، یہ کھائی ہے نا انہوں نے کہ دماغ سیدھا ہو گیا، اب مسکالے مار رہے ہیں۔ بات یہ کہ مسکالے مارنے سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ہندوستان دفاعی محاذ پہ ہے، وہاں پر ان کے لیے پرابلم ہے، وہ اپنے پرابلم دور کرنے کے لیے پاکستانی پرائم منسٹر کو میسج کر رہے ہیں۔ پاکستانی پرائم منسٹر نے اپنا بیانیہ وہی بیان کیا ہے جو کلی طور پہ انہوں نے پہلے انٹرنیشنل برادری کے سامنے رکھا ہے کہ بنیادی ایشوز کشمیر ہے، اس پہ پیش رفت کیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ خاور آپ کی جانب آؤں گی، جو پیغام کے رد عمل میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے، اور مودی کا بھی جو اصرار تھا وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹیرر اور وائلنس کی بات کی ہے۔ تو ایسے معاملات میں کس طرح سے بات آگے بڑھے گی، کیسے پیش رفت ہوگی؟ یہ بہت اچھا سوال کیا مریم۔ بدقسمتی سے نہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کی جو لیڈرشپ ہے نا پاکستان اور انڈیا کی، ان میں تو میرے خیال میں وہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی حل نکالیں گے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ملٹی لیٹرل اپروچ ہوگی، امریکنز، چائنیز، رشینز کسی موقع کے اوپر دباؤ ڈالیں گے چائنا انڈیا کے اوپر، اور یہ جو معاملات حل طلبی کی طرف جائیں گے۔ جو میں نے بات کی کہ اب بڑا مشکل ہو رہا ہے انڈیا کے لیے وہاں پہ 6-7 لاکھ افواج رکھنا، وہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ لوگ بھی وہاں سے لوگوں کی طرف سے جو ریزسٹنس بھی آ رہی ہے، دنیا کو بہت زیادہ جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اگین ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا ہے، فائنینشیل یس اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرینتھن کریں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، باقی یہ معاملات چلیں گے۔ اسمارٹ ڈپلومیسی یہی ہو کہ آپ کامن گراؤنڈ جو ہے، آپ اقتصادی حالت کی طرف جائیں، آپ ٹریڈ بھی کریں ان کے ساتھ، جو لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے اس کو بھی بحال رکھیں، لیکن ساتھ میں جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور دنیا کو باور کرواتے رہیں، اور معاملے کو تو حل ہونا ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو تھا بیرونی معاملہ۔ اندرونی معاملے کی بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی محاذ پاکستان کا گرم ہے، اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ایاز امیر صاحب اس وقت مشکل کا شکار دکھائی دے رہی ہیں، تو مشکل کی اس گھڑی میں پارٹی کو سنبھالا دینے کے لیے نوجوان قیادت کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں بلاول اور مریم ان کا سیاسی مستقبل کتنا روشن ہے؟ یہ مستقبل تو بہت روشن ہوگا، حال تھوڑا پتلا اور تاریک ہے۔ فی الحال جو ہیں ہم نے تو مریم نواز صاحبہ کو لیڈر کا درجہ دے ہی دیا تھا کہ بالکل آئندہ سیاست ہے، لیکن فی الحال ان کا منشور جو ہے اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ والد صاحب کو لنڈن جانے دیا جائے کہ وہاں پہ ان کا علاج جو ہے پاکستان کے کسی ہسپتال میں نہیں۔ تو پوری سیاست کا محور یہ ہے کہ وہ جو ہیں لنڈن کے فلیٹ وہ خالی ہیں، اپنے مکینوں کو تک رہے ہیں، ان کی دیواریں جو ہیں، تو والد صاحب کو یہاں سے جانے دیا جائے۔ تو یہ پورا گرینڈ مینیفیسٹو جو نون لیگ کا ہے، اور نون لیگ کی آواز مریم نواز ہی ہیں، وہ یہ ہے کہ والد صاحب کو لنڈن جانے دیا جائے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، بلاول جو ہے ایک سینٹر، بلاول کا جو ہے وہ سب کچھ، وہ سارا کچھ ہے،
وہ انور مجید والے کیس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس کا نہیں جواب، لیکن شو آف پاور انہوں نے وہاں پہ کیا، وہاں پہ کم از کم کوئی لوگ تو آ گئے، کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آگے نون لیگ والوں کو میرے خیال پتہ نہیں اس سے کوئی وہ ملے گا یا نہیں کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، پر نون لیگ والے سیانے لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں جو ہے وہ نہیں کرتے کہ وہ نیب کی عدالت پہ چڑھ دوڑیں اور یہ کریں اور ایسے نہیں کریں، وہ زیادہ ٹھنڈے مزاج کے ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں دونوں کی حکمت عملی مختلف دکھائی دے رہی ہے. اسی معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے بلاول بھٹو اور مریم نواز کے سیاسی مستقبل کی. ہارون رشید صاحب، آصف علی زرداری ہمیشہ مفاہمت کے بادشاہ کہلائے، لیکن اس کے برعکس بلاول کا رویہ بڑا جارحانہ دکھائی دے رہا ہے ان دنوں. تو کیا لگتا ہے آپ کو بلاول کس کے نقش قدم پر ہے؟ وہ کیا مفاہمت کا بادشاہ ہو گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بڑی خود پسندی ان میں پائی جاتی ہے. مفاہمت تو کاروباری آدمی ہیں، وہ چکے ہوتی بیسیکلی تو کاروبار ہی ہے، سیاست تو نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ شریف خاندان سے کم از کم 2-3 گنا پیسے انہوں نے بنائے ہیں. دیکھیے، مریم کا تو ایک مستقبل ہو سکتا ہے، جو 2 غلطیاں انہوں نے کی ہیں اگر وہ نہ کریں، اس لیے کہ وہ وارث وہی ہیں نواز شریف کی، شہباز شریف نہیں ہے، نہ حمزہ ہے. ایک تو انہوں نے منفی بہت طرز عمل اختیار کیا، فوج پہ بہت بے رحمانہ نکتہ چینی کی، جب میڈیا سیل بنایا اور فوج کے خلاف بھی، اخبار نویسوں کا، ویسے تو پی ٹی آئی والے بھی یہی کرتے ہیں، اخبار نویسوں کو بہت گالیاں بکتے ہیں. یہ جو میڈیا سیل ہیں یہ ان کے لیے تباہی کا ایک دن باعث بنیں گے، اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو تقریر وہ اچھی کرتی ہیں، مفاہمت کسی درجے کی ان کی موجود ہے لازماً، اس لیے اب وہ خاموش ہیں. تو بستی پنجاب میں نون لیگ پاپولر ہے، پی ٹی آئی کے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے بستی پنجاب کا، نہ ملنے کا مستقبل میں کوئی امکان ہے. کاروباری طبقہ ان کے ساتھ ہے. بلاول کا مجھے نہیں لگتا، وہ ڈیسپریٹ ہو رہا ہے، باپ کو بچانے کے نکل گیا. ویسے تو مریم بھی باپ کو بچانے نکلی ہیں، لیکن نوعیت مختلف ہے. اور سندھ میں پیپلز پارٹی بائی ڈیفالٹ، اس ایک اعتبار سے بائی ڈیفالٹ حکومت میں ہے کہ مخالف کو ہے نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اور یہ جو سندھی وڈیر ہیں، جام صادق نے قابو کر لیا تھا، کل کوئی آئے گا وہ بھی کر لے گا. یہ جیلی کے بنے ہوتے ہیں، یہ مٹی کے نہیں بنے ہوتے. تو ڈیسپریٹ وہ ہو رہا ہے، اور وہ بیانیہ اس نے اختیار کیا جو بھارت اور امریکہ کا ہے، اسٹیٹ کو اس وقت وہ ٹیررزم کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے جب اسٹیٹ ٹیررزم کی قطعاً ذمہ دار نہیں ہے، اس سے فائٹ کر رہی ہے. اور اس بیان کو تو بہرحال اگر وہ بھی خود کو امینڈ کر لے، ہماری یاداشت لوگوں کی بہت کمزور ہے، بہتر کر لے تو کم از کم سندھ کی حد تک تو اس کا مستقبل ہے ہی. اس لیے کہ ابھی مستقبل قریب میں تو وہاں کوئی دوسری طاقت ابھرتی دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے. سلمان صاحب، آپ کو مسلم لیگ نون کا مستقبل کون دکھائی دے رہا ہے، مریم نواز یا شہباز شریف؟ دیکھیں، یہ جو مصیبتیں، مشکلات، مقدمات اور جیلیں، یہ سٹرگل جو ہوتی ہے، یہ اس سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتی ہے یکسوئی. آپ دیکھیں کہ جنرلی تو اثر یہ تھا کہ شاید نواز شریف صاحب خاموش ہو گئے، لیکن 23 مارچ پہ ان کا جو میسج ہے وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے، لگتا ہے کہ وہ اسی طرح ہی کھڑے ہیں. اب بات یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2008 سے پہلے جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی پاکستان میں، اس وقت تو ٹارگٹ صرف پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اور کس طرح ان کو رگڑا ملا. لیکن 2008 کے الیکشن ہوئے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ چکوال کے الیکشن میں ہمارے ایک دوست ایاز امیر صاحب تھے، انہیں 1,25,000 ووٹ ملے. آج انہوں نے اپنے کالم میں سارا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا کہ 2008 میں مسلم لیگ نون کے کارکن ارد گرد ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا امیدوار کون تھا. تو لہٰذا یہ جو مشکلات ہیں اور یہ جو مقدمات ہیں، یہ جیلیں جو ہے، اور جو لوگ اس میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل ہوتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے اسپیسیفک، دیکھیں لیڈرانہ خصوصیات مریم نواز میں بہت ہے، اور میرا ان سے اس وقت سے رابطہ ہے جب 1999 میں ٹیک اوور ہوا جنرل مشرف صاحب کا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کسی جگہ پر بھی دفاعی انداز اختیار کیا ہو. لیکن رائے میری یہ ہے کہ جی مریم نواز میں لیڈرانہ خصوصیات بہت ہیں، لیکن پاکستانی سیاست پہ جب میں دیکھتا ہوں تو مستقبل شہباز شریف صاحب کا نظر آتا ہے، جو ایاز امیر صاحب کے دوست ہیں. تو سارے نے کچھ کر دیتا ہے، مطلب دیکھیں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں پاکستان کی وہ جماعت تھی جو تمام اسمبلیز کے اندر موجود تھی، اور اس کے بعد دیکھیں بات ہے کہ اگر آپ نے عوامی محاذ پہ ڈیلیور کیا ہو تو پھر لوگ کبھی یہ جو محبت اور نفرت ہوتی ہے یہ دو طرفہ ہوتی ہے، کہ ایک وقت میں پیپلز پارٹی پاکستان کے مظلوم عوام کے، مسائل زدہ عوام کے، مہنگائی زدہ عوام کی آواز تھی،
اور پھر 2008 کے اندر انہوں نے کیا کیا, وہ ایک صوبے تک محدود ہو گئی. میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی یہاں پہ زراعی ملے گی. یہاں پر آج بھی بڑی سیاسی قوت مسلم لیگ نون ہے. ٹھیک ہے, خبر آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا زرداری پیچھے گئے تو بلاول آگے, لیکن نواز شریف پیچھے گئے ہیں تو مریم اس طرح سے آگے نہیں آ رہی, چپ کا روزہ ٹوٹ نہیں رہا. جی مریم, دیکھیں سٹارٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے. بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل ایک ہی شکل میں مجھے لگ رہا ہے سیاست کے اندر. وہ اپنے والد صاحب کا جو بیگیج ہے نا, والد صاحب اور ان کی پھوپھی جان کا, اس کو چھوڑ دیں, یا پارٹی بچا لیں یا والد صاحب اور اپنے خاندان کو بچا لیں. کیونکہ وہ اتنا زیادہ بیگیج ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے کندھوں پہ رکھیں گے تو وہ پھر آگے نہیں چل پائیں گے. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایڈوائز ٹھیک نہیں کر رہے. وہی ایک کنفرنٹیشنل رستے کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پالیٹکس کے اندر چونکہ ابھی وہ نوبارت ہیں, بچے ہیں, تو اگر اس طرح کی سیاست کریں گے تو مجھے نہیں لگتا مستقبل ان کا کوئی ہے. اب آ جاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف. مریم کا دیکھیں, ایک تو ان کو خلاف سزا ہوئی ہے, 10 سال تک وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی. وہ اس کا فیصلہ ہونا ہے کیس کا, اس کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن یہ ہم ایک بات بھول رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو حمزہ شہباز ہیں وہ اچھی خاصی سیاست وہاں پہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کے روابط کافی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں جب دوسری پیڑھی کے اندر سیاست آئے گی, جو شہباز شریف صاحب کے بچے اور نواز شریف صاحب کے بچے, کیا ان کے درمیان میں وہی فریکوینسی, وہی کیمسٹری بن پائے گی جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان تھی, کہ ایک وفاق کے اندر بیٹھ جائیں گے جس طرح مریم فار ایگزامپل اور حمزہ وہاں پہ بیٹھے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ یکسوئی رہے گی. باقی اگر لیڈر مانتے ہیں سلمان غنی صاحب, تو بالکل اگر ان کی آپ کو پتہ رائے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. وہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں اور وہ کافی زیادہ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ. لیکن اس سب سے آخر میں ایک میں کامنٹ ضرور کہوں گا مریم, ان دونوں پارٹیز کی سیاست جو براہ راست اس کا جو میرے خیال میں ڈیپینڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے, کارکردگی ہے. ابھی ان کے پاس 4.5 سال ہیں, اگر وہ کارکردگی تھوڑی بہتر دکھا جاتے ہیں. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق بلاول کی سیاست سندھ تک محدود اور مریم میں کچھ حد تک قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں, لیکن سیاسی مستقبل پر سوالیہ نشان ہیں. وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب. ٹھیک ہے, ہمارے پینل کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.